ہم تو ایک غزہ کو بچانے نکلے تھے، یہ پچھلے ہفتے ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں غزہ کا منظرنامہ پیش کیا گیا اور مسلمانوں کا خون بہایا گیا۔ یہ تھوڑے مسلمان ہیں، 800 کے قریب یہ پچھلے ہفتے مسلمانوں کا آپ نے خون بہایا۔ غزہ میں مسلمانوں کا خون بہانے والے یہودی تھے، غیر مسلم تھے، اور یہاں پر مسلمانوں کا خون بہانے والے مسلمان ہیں۔ آپ نے ایک دوسرا غزہ کا منظرنامہ پیش کر دیا، اور جو زخمی ہیں وہ اس سے علاوہ ہیں، غزہ کی حمایت کے لیے نکلے تھے نا وہ لوگ، اور آج تم نے جو غزہ کی حمایت میں نکلنے والے لوگ تھے انہیں تم نے ایک جتھے کا نام دے دیا اور ایک خون کی ہولی کھیلی گئی۔ اور پھر یہ پاکستان کی تاریخ میں آج ہم نے یہ دن بھی دیکھنا تھا کہ مسجدوں کو سیل کیا جا رہا ہے، مدارس کو سیل کیا جا رہا ہے، یہ تاریخ میں ہم نے یہ منظر بھی دیکھنا تھا، علماء کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ وہ دہائیاں دیتے رہے کہ ہمارا قصور کیا ہے، آگے سے کہتے تمہارا قصور یہ ہے کہ تم عالم ہو، تمہارا قصور یہ ہے کہ تم دیندار ہو، تمہارا قصور یہ ہے تم امام ہو، تمہارا قصور یہ ہے کہ تم دین کا نام لیتے ہو، قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہو، بس یہی تمہارا قصور ہے۔ ہم جس اسلامی ملک میں رہ رہے ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ بھی دیکھنا تھا کہ مساجد کو سیل کیا گیا۔ ہم تو مسجد اقصی کو روتے تھے کہ مسجد اقصی پر دشمنوں کا قبضہ ہے، اور یہ دن بھی ہم نے دیکھنا تھا۔ آج 20 ایسی مساجد ہیں کہ جہاں پر آج جمعہ نہیں ہوگا، یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے۔ اختلاف ہو سکتا ہے، شخصیات سے اختلاف ہو سکتا ہے، میرے ساتھ کوئی اختلاف کر سکتا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ اختلاف کریں، مسجد کے ساتھ کیا اختلاف ہے؟ میں امام ہوں، میرے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ مسجد کو سیل کر دیا جائے، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ مدرسے کو سیل کر دیا جائے، اور مسجدوں کو سیل کرنے والے وہ بھی کلمہ گو۔ کافر مسجد کو بند کرے، مسجد اقصی کو بند کرے، بات سمجھ میں آتی ہے، آپ مسلمان ہو کر مسجدوں کو بند کر رہے ہیں۔ ایک مرد مجاہد نے کہا تھا، جب انہوں نے کہا کہ مساجد پر سپیکر نہیں ہونے چاہیے، اذان کی آواز سے ہمارے سر پھٹتے ہیں، ہم پریشان ہوتے ہیں، لہٰذا مساجد کے اوپر سپیکر نہیں ہونے چاہیے، ان کو اتار دیا جائے۔ اس مرد مجاہد نے کہا تھا کہ ہم سپیکر نہیں اتارنے دیں گے۔ پھر اس نے ساتھ یہ بھی کہا تھا، یہ بات سپیکروں تک نہیں رہے گی، ایک وقت آئے گا یہ لوگ تمہاری مسجدوں کو بھی بند کریں گے۔ اور آج ہم وہ منظر دیکھ رہے ہیں، آج 20 مساجد ہیں جہاں پر آج جمعہ نہیں ہوگا۔ وہ مساجد جب سے پاکستان بنا اس وقت سے وہ قائم مساجد ہیں، کبھی ایک جمعے کا ناغہ نہیں ہوا۔ آج اسلامی حکومت میں آج وہ مساجد بند ہے۔ مساجد کا کیا قصور ہے؟ شخصیات سے اختلاف ہو سکتا ہے، جیسا کہ جب میں نے پہلے بھی کہا، اختلاف لوگوں سے ہو سکتا ہے، علماء سے ہو سکتا ہے، اب مساجد تو بند نہ کریں، یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے، اور یہ انتہا درجے کا ظلم ہے۔ لوگ دین نہیں سیکھیں گے، لوگ اپنے بچوں کو دین کی طرف لگائیں گے نہیں، جب ایک امام کو بلا وجہ اٹھا کر لے جائیں گے، جب اس کے گھر کی چادر اور چار دیواری کو پامال کریں گے، رات کی تاریکی میں اٹھا کر لے جائیں گے، وہ پوچھتا رہے گا میرا قصور کیا ہے؟ تمہارا قصور یہ کہ تم امام ہو، تمہارا قصور یہ کہ تم عالم ہو، بس یہی تمہارا قصور ہے، آجو تمہیں بھی جیل میں ڈالا جاتا ہے۔ تو جب لوگ دیکھیں گے ائمہ حضرات کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں، جب لوگ یہ دیکھیں گے ائمہ حضرات کے ساتھ اس طرح کا ناروا سلوک کیا جا رہا ہے، مجھے بتائیں آپ میں سے کون شخص ہے جو اپنے بچے کو عالم دین بنائے گا، جو اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائے گا، جو اپنے بچے کو دیندار بنائے گا؟ یہ لوگ ایک سیکولر پاکستان چاہتے ہیں، ایک سیکولر پاکستان، وہ پاکستان کے جہاں پر ہر شخص آزاد ہو۔ یہی سیکولر کا مطلب ہے کہ ہر بندہ آزاد ہو۔ اب اسلام جو ہے وہ کہتا ہے کہ تم آزاد اس معنی میں ہو کہ جو اسلام کے حدود و قیود ہیں تم اس میں آزاد ہو، جو حد بندی ہے تم اس کو کراس نہیں کر سکتے۔ اور مومن مسلمان اس کا مطلب یہ سر جھکانے والا، اللہ کے ہر حکم پر، اپنے نبی کے ہر حکم پر سر جھکانے والا۔ تو اسلام میں تو یہ سیکولرزم ہے ہی نہیں۔ آپ کون سا پاکستان چاہتے ہیں جہاں پہ سیکولرزم ہو، ہر بندہ سیکولر ہو، اور کوئی بندہ اپنے آپ کو کسی کا پابند نہ سمجھے، نہ وہ اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں اللہ کا پابند ہوں،
نہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند ہوں، نہ میں قرآن و سنت کا پابند ہوں. آپ ایسا پاکستان چاہتے ہیں؟ اور یہ دوسرا چاہتے ہیں ایک سیکولر، ایک الہاد پرستی، کہ پاکستان میں بھی الہاد پرستی ہو. بہت سارے لوگ ملحد ہیں. اب ملحد کون ہیں؟ جن کے ہاں خدا کا تصور ہی نہیں ہے. خدا ہے ہی نہیں جن کے ہاں، جن کے ہاں آخرت کا تصور نہیں ہے، جن کے ہاں قبر میں سوال و جواب کا تصور نہیں ہے. یہ الہاد پرستی ہے. تو آپ سیکولر پاکستان چاہتے ہیں یا ایک ملحد پاکستان چاہتے ہیں؟ آج مسجدوں کو بند کیا گیا، سیل کیا گیا. کچھ دنوں کے بعد، ہفتے کے بعد مسجدوں کو کھول دیا جائے گا. یہ پہلا راؤنڈ ہے. دوسرا راؤنڈ آئے گا، پھر دوبارہ چند سالوں کے بعد مسجدوں کو سیل کیا جائے گا. سالہ سال بند رہیں گی. ابھی یہ چند دنوں بعد کھول دیں گے، ہفتے بعد، ایک مہینے بعد یہ کھول دیں گے. دوسرا راؤنڈ آئے گا. پتہ نہیں ہم وہ منظر دیکھ سکتے ہیں یا نہیں، ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے. پھر مسجدوں کو بند کیا جائے گا، سالہ سال بند رہیں گی، پھر ان کو کھول دیا جائے گا. پھر تیسرا راؤنڈ آئے گا، مسجدیں ایسی بند ہوں گی کہ دوبارہ نہیں کھولا جائے گا، ان کو رون دیا جائے گا. یہ ایک منظر تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. دوسرا منظر دیکھنے کے لیے شاید ہم زندہ ہوں یا نہ ہوں. بہرحال یہ وقت آئے گا. کس لیے، کن کو خوش کرنے کے لیے آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ اسلامی حکومت میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں آپ یہ کس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ دین کو پس پش ڈال دیں، آپ دین کو دیوار کے ساتھ لگا دیں؟ آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ کو جواب دہ نہیں ہونا. تم مغرب کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہو.